بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد، صدق الله العظيم. معزز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، اور محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پر قرآن کریم کی نسبت کے اوپر جمع فرمایا. یہ مبارک نسبت، ایسی پاکیزہ نسبتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جڑنے کی بار بار توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے موقع ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میسر فرمائے. یہ جو مجمع ہے یہاں پر، وہ سارا مجمع آپ لوگوں کی برکت سے ہے. یہ مدارس اسلامیہ ہیں. ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق ان مدرسوں پر خرچ کرتا ہے، اور پھر بچے بھی وہی دیتے ہیں. مال بھی ان کا، بچے بھی ان کے. یہاں پر محنتیں ہوتی ہیں، ماشاءاللہ قرآن کریم یاد کروایا جاتا ہے، اور حفظ قرآن کریم کروایا جاتا ہے. حافظ قرآن کا ہر گھر میں ہونا، عالم دین کا ہر گھر کے اندر ہونا انتہائی ضروری ہے. حضرت سحنون رحمۃ اللہ علیہ جو مالکیہ کے بہت بڑے امام ہیں، ان سے کسی نے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر کسی شخص کے کئی بیٹے ہیں اور ان میں سے کسی کو بھی اس نے حافظ قرآن نہیں بنایا، تو اس شخص کا کیا حکم ہے؟ حضرت سحنون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قاضی وقت کو چاہیے، حکومت وقت کو چاہیے کہ ایسے شخص کو قید خانے میں ڈال دے، جیل میں ڈال دے. اولاد ہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. جس طرح ہم ان کے لیے دنیا کی فکر کرتے ہیں، آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے ان کے لیے. ان کو صحیح علم دین سکھانا چاہیے. تو جیسے قاری صاحب نے فرمایا، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، تو ہر گھر میں ہونا ضروری ہے. بہرحال یہاں پر 35 حفاظ کرام ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، اور یہ قرآن کریم کا پیغام ہے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. یہ قرآن کریم دعوت دیتا ہے. قرآن کریم کا کام یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف مخلوق کو بلانا. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف کرواتا ہے کہ لوگوں، ایک ذات ہے کائنات کے اندر جو اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہے. وہ میرا، آپ کا اور کل کائنات کا وہ خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہی مربی ہے، وہی پالنہار ہے، وہی رب ہے سب کا. اسی نے سب کو بنایا ہے، پیدا بھی اس نے کیا. پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ وہ تربیت بھی کرتا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑا کرتا ہے، اور پھر موت بھی دیتا ہے. یہ قرآن کریم کا پیغام ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا بھی ہے، اور وہی اس کائنات کے نظام کو چلاتا ہے. وہ الگ الگ نہیں ہے، پیدا کرنے والا اور پالنے والا. بعض لوگ ہوتے ہیں جو ماں باپ کی محبت کے اندر بہت زیادہ بہہ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والے سے پالنے والا بڑا ہوتا ہے. اس قسم کا جملہ انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے.
پیدا کرنے والا پالنے والا الگ الگ نہیں ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ماں باپ ہیں جو انسانوں کے لیے ظاہری سبب بنے۔ دوستو، یہ قرآن کریم کا پیغام ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ موت بھی دے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ کل کائنات کو پھر سے وہ دوبارہ وجود بخشے گا، اور آخرت برپا ہوگی، لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے، خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اور ان کو اپنے کیے کرائے کا حساب دینا ہے۔ ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، یہ ہمارے بنیادی عقیدے ہیں جو قرآن کریم ہمیں دینا چاہتا ہے۔ تو ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس قرآن کا یہ پیغام ہے کہ دنیا میں ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر اس دنیا میں کوئی حق نہیں ہے۔ ہمیں کب پیدا ہونا ہے وہ ہم سے پوچھا نہیں گیا، نہیں ہم نے درخواست لکھی تھی کہ ہمیں اس زمانے میں پیدا ہونا ہے، یا فلاں ہیں مالدار خاندان ہے ہمیں وہاں پر پیدا کرو، وہاں پر بھیجو ہمیں، تو ہم سے نہیں زمانہ پوچھا گیا، نہیں وقت پوچھا گیا، نہیں جگہ پوچھی گئی، نہیں خاندان پوچھا گیا، نہ زندگی کے ایام پوچھے گئے، نہیں مدت پوچھی گئی ہم سے۔ ہم نہیں چاہتے بیمار ہوں لیکن ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر لوگ جواب دے دیتے ہیں لیکن پھر ہم ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا میں ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، اس کی مرضی سے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، تھوڑا سا اختیار دیا ہے کہ دو راستے تمہارے لیے ہیں، جس راستے پہ چلنا چاہو چلو۔ اس راستے پہ جاؤ گے جنت ہے، یہ توحید والا راستہ ہے، اور اس راستے پر جاؤ گے یہ کفر شرک والا راستہ ہے، یہ معاصی اور گناہ والا راستہ ہے، وہ تمہارے لیے جہنم میں لے جائے گا۔ پیدا ہونا اللہ کی مرضی سے، مرنا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، بس اس درمیان میں تھوڑا سا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ تو جب پیدا کرنے والے کی ذات، پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، ہمیں پالنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، موت و حیات کا نظام چلانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، تو میرے عزیزو، پیارے بھائیو، ہماری خوش قسمتی، ہماری سعادت، ہمارا بقا اس میں ہے، اور ہدایت اس میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا بہترین طریقہ اور سب سے آسان طریقہ اور سب سے بڑا طریقہ یہ قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن انسانوں کے نام خدا تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے۔ یہ اس زمانے میں بھی ہدایت تھا جب لوگ اونٹوں کے اوپر سواری کرتے تھے، گھوڑوں کے اوپر سب سے تیز رفتار سواری ان کا گھوڑا ہوتا تھا۔ کھانے پینے کے، رہنے سہنے کے وہ ایسے انتظامات نہیں تھے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر دنیا نے ترقی کر لی، ہوائی جہاز اڑنے لگے، اپنی بات ادھر سے ادھر آسانی کے ساتھ ہم پہنچانے لگے، اور کیسی ساری ترقی، کیا کیا ذرائع ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہ ہدایت ہے، اور دنیا اگر آگے ترقی کر جائے اور ترقی کے آخری نقطے پر پہنچ جائے، ترقی کا آخری نقطہ کیا ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز ہے، مثال کے طور پر انسان خود ہی اڑنے لگے، انسان خود اڑنے لگے، یا انسان اپنے خیالات سے بات کرنے لگے، مطلب بولنے کی ضرورت نہیں ہو، خود بخود سامنے والے کے دل میں بات چلی جائے، چاہے کیسے بھی ترقی ہو جائے۔ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہدایت اس قرآن کریم کے اندر رکھی ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے، اگر اس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا، ہمارا تعلق اس قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائے گا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بصرہ کی سرزمین نے جن بزرگوں کو پیدا کیا ان میں سے ایک شخصیت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ قیامت تک رہتی دنیا ان کے اوپر فخر کر سکتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم قرآن کریم کو پڑھنے لگو اور قرآن کریم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لو، جو لوگ قرآن کریم سے اپنا رابطہ جوڑ لیتے ہیں تو ان کے دل سے دنیا کا خوف نکل جاتا ہے، مصیبتیں، تکلیفیں ایسے لوگوں کے لیے آسان ہو جاتی، کیونکہ اگر کسی شخص کی توجہ ایک چیز کی طرف نہیں رہے،
وہ چیز کی طرف متوجہ نہ رہے تو پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، چاہے وہ چیز بسے آباد ہو، برباد ہو، ویران ہو، اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ تو فرماتے تھے حضرت کہ جو کوئی اپنا رابطہ قرآن کریم کے ساتھ مضبوط کر لے گا تو اس کے دل سے دنیا کا خوف نکل جاتا ہے۔ اسی لیے یہ حضرات تھے وہ قرآن کریم کے ساتھ پیوست رہتے تھے۔ حضرت ضحاک ابن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے پڑھنے کی توفیق دی، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے پڑھنے کی توفیق دی تو اسے چاہیے کہ وہ اسے سمجھنے کی بھی کوشش کرے۔ پھر بطور استدلال کے آیت کریمہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، کہ قرآن پڑھو بھی اور اس کو سیکھو بھی، اسے پڑھایا بھی جاتا ہے اور قرآن کریم کو سیکھا اور سکھایا بھی جاتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ضحاک ابن مزاحم رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے بطور استدلال کے، یہ آیت کریمہ دراصل سورہ آل عمران کی آیت ہے، 79 آیت ہے۔ نصارہ کا ایک وفد، نصارہ عیسائی لوگوں کی ایک جماعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تھی۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث مباحثہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ولدیت سے پاک ہے، ابنیت سے پاک ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات تنہا ہے، واحد ہے، لیکن وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا مانتے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور آئے تھے دلائل پیش کرنے کہ ہم دلیل پیش کریں گے، دلیل سے ثابت کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ ہم ثابت کریں گے۔ بہرحال وہ لوگ آئے، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، سورہ آل عمران کی آیتیں نازل ہوئی اور وہ لوگ چلے گئے آخر میں یہ طے کر کے کہ ہم ہر سال اتنا اتنا جزیہ اور اتنا اتنا مال تمہیں دیا کریں گے۔ تو یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ دیکھو تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو تو اس کا جو اثر ہے، اس کا جو نتیجہ ہے تم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ کتاب پڑھتے ہو اللہ تعالیٰ کی تو اس کا نتیجہ اور اس کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے، اور وہ نتیجہ کیا ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اگر کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی، یعنی اسے صاحب شریعت رسول بنایا، اس کے اوپر وحی نازل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، نبی بنائے، تو نبی کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینا۔ تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے نبی بنایا، رسول بنایا، وہ دوسرے لوگوں سے کہے کہ تم خدا تعالیٰ کو چھوڑو اور میری پرستش کرو۔ نبی، اللہ تعالیٰ کے نبی کبھی بھی ایسی دعوت نہیں دے سکتے۔ آگے فرمایا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ہاں نبی جو دعوت دیتے ہیں وہ یہ دعوت دیتے ہیں کہ تم ربی بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ۔ اور یہ عیسائیوں، تم یہاں پر حضرت عیسیٰ کی ابنیت کو، ان کی ولدیت کو ثابت کرنے کے لیے آئے ہو، خدا تعالیٰ کی ذات میں تم شریک قرار دیتے ہو۔ دیکھو تمہاری جو اول نسلیں ہیں ان کو دیکھو، جن کے اوپر انجیل نازل ہوئی تھی، وہ کیسے کتاب کو پڑھنے پڑھانے والے تھے، سیکھنے سکھانے والے تھے۔ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اللہ کا جو رسول ہے، جو نبی ہے، وہ کبھی بھی یہ حکم نہیں دے سکتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اور اس کے نبیوں کو رب بنا لو۔ اس چیز کو تو توڑنے کے لیے رسول آئے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے نبی آئے، وہ ایسا حکم کیسے دے سکتے ہیں کہ تم نبیوں کو، فرشتوں کو خدا تعالیٰ کے چھوڑ کر ان کو رب بنا لو؟ کیا تمہیں نبی ایسا حکم دے سکتے ہیں؟ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ، وہ تو تمہیں کفر سے نکالنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے تمہیں کفر سے نکالا اور اسلام میں داخل کر دیا تم کو، کیا پھر سے وہ یہ حکم کریں گے تمہیں کہ تم اسلام سے باہر آ جاؤ؟ اسی طریقے کا اعتراض یہ یہودی بھی کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تو ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں،
لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی پرستش کریں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا۔ ان نصارہ سے کہا گیا کہ اب آؤ، تم نے اپنی کتاب کے اندر تبدیلی کر دی، یہ آخری رسول ہیں، یہ آخری نبی ہیں، اور یہ جو کتاب ہیں وہ آخری کتاب ہے، ان نبی کی صحبت کے اندر بیٹھو۔ پہلے لوگوں کو جو ملا تھا وہ وحی سے ملا تھا، نبیوں کی صحبت سے ملا تھا، اس نبی کی صحبت کے اندر بیٹھو، اور نبی کی صحبت میں بیٹھنے سے تمہارے اوپر خدا تعالیٰ کی کتاب واضح ہوگی تمہارے اوپر۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور نبی تلاش کرتے ہیں، کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، تو یہ دین اللہ تعالیٰ کے یہاں منظور نہیں ہے، یہ آخری دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں آخری دین یہ اسلام ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھ کر تم اسے حاصل کرو، جیسا کہ حضرات صحابہ نے حاصل کیا، قرآن کریم کو حاصل کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے اندر بیٹھ کر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کے اندر سورہ بقرہ کو سمجھا ہے۔ جب سورہ بقرہ کو سمجھا تو انہوں نے ایک اونٹ ذبح کیا، بڑے خوش ہو گئے کہ میں نے سورہ بقرہ کو سمجھ لیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے تھے، اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے وہ انتہائی بیمار ہو جاتے تھے، بستر پہ پڑ جاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آیت کی وجہ سے حتیٰ فرمایا یعاد منہا ایامن، ایک آیت پڑھی اس کی وجہ سے کئی دن تک لوگ آتے تھے آپ کے پاس کہ حضرت آپ کو ہو کیا گیا، آپ چارپائے پہ پڑ گئے۔ وہ قرآن کریم کی ایک آیت سنتے تھے، وہ آیت ان کے اوپر کھلتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا کیا فرما دیا، تو اس کی وجہ سے بیمار ہو جاتے تھے، بستر کے اوپر پڑ جاتے تھے۔ فرمایا کہ یعاد منہا ایامن، کہ کئی دن تک ان کی تیمارداری کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ یہ تو حضرات صحابہ کا حال ہے، آپ کے بعد پھر تابعین اور تبع تابعین ان کا بھی یہ حال رہا۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عطا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ ایک قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، روزانہ ایک قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو گن کر 90 قرآن ختم کرتے تھے۔ روزانہ کے 3 قرآن وہ گن کر وہ 90 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنا سارا قرآن پڑھ لیتے تھے؟ یعنی پوچھنے والے کا مقصد سوال نہیں تھا بلکہ اعتراض کرنا مقصود تھا کہ دیکھو اتنا جلدی قرآن پڑھتے ہیں آپ، تو کیا سمجھتے کیا ہوں گے؟ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو مجھے قرآن کریم کی تلاوت کرنی رہتی ہے، جہاں تک سمجھنے کی بات ہے تو میں نے اس کے لیے 10 سال لگائے، 10 سال میں نے اس کو لگایا سمجھنے کے اندر، اب بس مجھے تلاوت کرنی رہتی ہے۔ قاضی فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے علی ہے، چلے وقت کافی ہو گیا، انشاءاللہ ہمارے مولانا خلیل صاحب بیان فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔